خدا کو اپنا رب بنا لو اور اپنی ساری دعائیں، اپنی ساری امیدیں، اپنا سارا خوف اس خدا کے ساتھ وابستہ کر لو تو تم دنیا میں بالکل آزاد ہو جاؤ گے۔ آج انسان جو پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے خوف، امیدیں، خواہشات، دعائیں خدا کے علاوہ دوسرے جھوٹے خداؤں سے وابستہ کر لی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں بنی اسرائیل کے، یہ لوگوں کے کندھوں پر تو پہاڑ جیسا بوجھ ڈالتے ہیں اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اپنی ایک انگلی بھی اس بوجھ کے نیچے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو جو سب سے قیمتی چیز دی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ انسان کی عقل ہے۔ جب آپ اس عقل کو کسی کے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں، اس سے بڑا نادانی کا سودا آپ زندگی میں کبھی نہیں کرتے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری انسان کی غرض ہے، جو انسان کو اپنا تھوک چٹوانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ غرض انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی غرض اللہ سے وابستہ کر لیں تو ہم دنیا کے حوالے سے بے غرض ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے تہذیب حاضر کے گرفتار، اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور آج میں اپنی اس گفتگو کے 3 دائرے ہیں جس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری دنیا کے سامنے ہے اور خاص طور پہ ہمارے سامنے بحیثیت مسلمان کے، وہ ہے دین سے دوری۔ یہ دین سے دوری کی کیا وجوہات ہیں اور دین سے اس دوری کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں؟ دین کے حوالے سے بھی 2 دائرے ملیں گے آپ کو۔ ایک دائرہ تو ان لوگوں کا ہے کہ جو دنیا میں مست ہو گئے اور انہوں نے بس یہ سمجھا کہ دنیا نام ہی، بس عیش کرو، کون جانتا ہے کہ دوسری زندگی ہے یا نہیں۔ دین کا ایک دائرہ وہ ہے۔ دین کا دوسرا دائرہ وہ ہے جو اقبال ہمیں بتاتا ہے کہ جو کہ حقیقت میں میرے اور آپ کے لیے، خاص طور پہ تحریک اسلامی کے کارکنان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دین کا جو تصور ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دین نام ہے اپنی ذاتی اصلاح کا، دین نام ہے روزہ، نماز اور حج کا، دین نام ہے ایک خاص حلیے کا، دین نام ہے کچھ شاعر کو اختیار کر لینے کا۔ دین کا وہ محدود دائرہ جسے ہم اصل روحانیت سمجھتے ہیں، جسے ہم اصل تقویٰ سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے اصل دین۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی 1941 سے لوگ یہ کہتے تھے آپ کی جماعت میں روحانیت نظر نہیں آتی، آپ کی جماعت کے لوگوں میں تقویٰ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہمیں جو تقویٰ اور روحانیت کا تصور دیا گیا، ایک خاص حلیے کے ساتھ آپ تسبیح، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری چیزیں کمتر ہیں، یہ بہت عظیم ہیں، لیکن اصل دین کے ساتھ یہ ساری چیزیں عظیم ہیں۔ اقبال دیکھیں کیا کہتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی۔ رہبانیت کو وہ لفظ استعمال کرتا ہے، رہبانی۔ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یعنی تیرا یہ دین ہے جو تجھے، جسے تو دین کہتا ہے، اور تیرا ادب یعنی تیرا لٹریچر، تیری کتابیں، تیری ثقافت، تیرا رہن سہن، تیرے معاملات، تیرے سوچ کا انداز،
اس سے مجھے بو آ رہی ہے روحانیت کی، رہبانیت کی۔ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو کچھ علامتیں ہوتی ہیں بڑھاپے کی، کہ آدمی کو چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، آدمی کو اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے امتوں کا جو بڑھاپا ہے، امتوں کی جو پیری ہے، وہ یہ ہے کہ رحمانیت کو اختیار کر لیتی ہیں، کہ بس خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں کہیں بند ہو کر بیٹھ جاؤ، اور یہ اصل میں تمہارا دین ہے۔ تو یہ دوسرا دائرہ ہے جو ہمارے دین کا، جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کہ جو ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ میں نے کہا نا پہلا دائرہ ان کا ہے جو مست ہے دنیا میں، لیکن یہ دوسرا دائرہ زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک شیطان کی ٹرک ہوتی ہے کہ شیطان آپ کو ان کاموں میں مصروف کر دے جو ظاہری طور پر تو یہ لگے کہ آپ بالکل منزل کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا ہر قدم منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن آپ آہستہ آہستہ اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں میں اس بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤں گا آپ کی۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جو رستم کے دربار کا ہے، اسے آج میں ذرا فوکس کروں گا یہاں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس پر جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک اور تھوڑی سی بات بتاؤں کہ یہ جو میں نے اقبال کا شعر آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ دو دائروں میں، وہ دائرے جو زندگی میں آپ کی سمت صحیح رکھنے کے لیے، آپ کے اندر صحیح جذبہ پیدا کرنے کے لیے، آپ کو اپنے ہدف کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھے، ان دونوں دائروں میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ ہمارا تعلیمی نظام، نعیم صدیقی صاحب نے ایک کتاب لکھی تہذیبی نظام تعلیم، اور اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ قوموں کے عروج اور زوال کا انحصار ان کے نظام تعلیم پر ہوتا ہے۔ 1947 میں ہم آزاد تو ہوئے، لیکن ہمارا نظام تعلیم آزاد نہیں ہوا۔ اس نظام تعلیم نے حقیقت میں دہریے پیدا کیے، اور اس نظام تعلیم نے اگر دہریے پیدا نہیں کیے تو کم از کم یہ ضرور کیا کہ ہر مسلمان کے دل میں بے یقینی پیدا کی، شک پیدا کیا، شبہ پیدا کیا کہ پتہ نہیں ہم صحیح راستے پہ چل بھی رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہمارا دین صحیح راستے پر ہے بھی یا نہیں۔ دوسرا جو بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہوا نظام تعلیم کے علاوہ، ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے۔ دیکھیں دنیا کی جو سب سے بڑی سویلائزیشن تھی نا، مسلمانوں سے بڑی سویلائزیشن، یہ بات شاید آپ کے کسی حلقے میں نے پہلے بھی کی ہو، وہ ہندو سویلائزیشن تھی، وہ چائنیز سویلائزیشن تھی، وہ گریک سویلائزیشن تھی۔ یہ تینوں سویلائزیشن مسلمانوں کی سویلائزیشن سے زیادہ پرانی اور بہت مضبوط سویلائزیشن تھی، لیکن یہ تینوں سویلائزیشن زوال کا شکار ہوئی۔ زوال کا شکار اس لیے ہوئی کہ ایک عام آدمی کی زندگی سے غیر وابستہ ہو گئی، irrelevant ہو گئی۔ ایک آدمی کی کیا مسائل ہیں، اس سویلائزیشن نے کہا کہ بھائی ہمارا بزنس نہیں ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم تو تم سے چاہتے ہیں کہ یہ کرو، اپنی ذاتی زندگی میں تمہیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، تم کیسے اچھی زندگی گزارو، کیا کرو، ہم تمہاری ذاتی زندگی سے آزاد ہیں۔ دین کے دائرے میں، یہ بات کو میری ذرا غور سے سنیے گا، اور جنہیں نیند آ رہی ہے وہ اٹھ جائیں، کہ دین کے دائروں میں اگر آپ لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا کریں گے، لوگوں کی ترقی میں، لوگوں کی پراسپیرٹی میں، لوگوں کے اچھے مستقبل کے حوالے سے، تو دین کا اور مذہب کا وہی حشر ہوتا ہے کہ جو عیسائیت کا ہوا۔ چرچ نے اتنی پابندیاں لگائیں کہ سائنسدانوں کو وہ بیچ چوراہے پر پھانسی پہ لٹکاتے تھے، اور انہیں یہ کہا کہ دنیا کو ترک کر دو،
لیکن یہ دنیا کو ترک کر دینا عام انسان کے لیے تھا، خود پوپ کے لیے اور چرچ والوں کے لیے اور مذہبی رہنماؤں کے لیے نہیں تھا۔ اسی لیے اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، حضرت عیسیٰ کا ایک بڑا زبردست قول ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں بنی اسرائیل کے، یہ لوگوں کے کندھوں پر تو پہاڑ جیسا بوجھ ڈالتے ہیں، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اپنی ایک انگلی بھی اس بوجھ کے نیچے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کے لیے تو تمہیں یہ بھی کرنا ہے، تمہیں یہ بھی کرنا ہے، لیکن علماء کا حال یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایک انگلی بھی اس بوجھ کے نیچے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ربیع بن عامر کا جب ڈائلاگ ہو رہا تھا رستم سے، تو آپ نے وہاں 3 آزادیوں کی بات کی کہ ہمارا دین تو ہمیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلی آزادی انہوں نے کہا وہ کون سی آزادی تھی؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ربیع بن عامر نے کہا کہ تم سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی خدائی میں اپنے آپ کو دے دو، ایک خدا کو اپنا رب بنا لو، اور اپنی ساری دعائیں، اپنی ساری امیدیں، اپنا سارا خوف اس خدا کے ساتھ وابستہ کر لو، تو تم دنیا میں بالکل آزاد ہو جاؤ گے۔ آج انسان جو پریشان ہوتا ہے، اس کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے خوف، امیدیں، خواہشات، دعائیں خدا کے علاوہ دوسرے جھوٹے خداؤں سے وابستہ کر لی۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ میرا وقت نہ آ جائے، آپ اندازہ لگائیے کہ انسان کتنا بے خوف ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انسان اوروں سے کتنا انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ آج ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں نا، اس وجہ سے وہ کسی نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری انسان کی غرض ہے، جو انسان کو اپنا تھوک چٹوانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ غرض انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی غرض اللہ سے وابستہ کر لیں تو ہم دنیا کے حوالے سے بے غرض ہو جائیں گے، دنیا کے حوالے سے بے غرض ہو جائیں گے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات کہی رستم کو کہ اسلام آیا ہے دین کی تنگیوں کو دور کرنے کے لیے۔ یعنی دیکھیں آپ، جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ انسانوں نے اپنے آپ کو تنگ دائروں میں بند کر دیا، کہیں مذہب کے نام پر، کہیں دنیا کے نام پر، کہیں اور مختلف عنوانات سے۔ ہم خود اپنے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تنگ گلیوں میں بند کیا۔ دین تو ہمیں ان تنگ گلیوں سے نکال کر حقیقی آزادی دینے کے لیے آیا تھا۔ تو ربیع بن عامر کہہ رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کے لیے بے جا تنگیاں پیدا کر دی تھی، جو انہیں بند گلیوں میں بند کر دیا تھا، بند دائروں میں بند کر دیا تھا، اسلام تو آیا دین کی ان تمام تنگیوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ تمہارے لیے ہر چیز حلال ہے سوائے اس چیز کے کہ جسے کہہ دیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ تمہارے لیے اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے۔ تمہیں حکم یہ دیا گیا کہ جو بیچ کا گرے زون ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ تو دین کی تنگیوں سے آزاد کرنے کے لیے ہمارا دین آیا، لیکن ہم نے خود اپنے آپ کو تنگیوں میں ڈالا۔ آج آپ حشر دیکھتے ہیں نا، لوگوں نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا کسی پیر سے، کسی فقیر سے، کسی درگاہ سے، کسی شیخ سے، کسی ولی سے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو کس طرح سے، میں آپ کسی کا نام نہیں لیتا، ابھی ہم نے پی ایچ ڈیز کا ایک پروگرام کیا 3 دن پہلے، وہاں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اس شہر کے، حیدرآباد کے، نام لیے بغیر کہوں گا کہ وہ بھی تشریف لائے، اور بیٹھ کے جب وہ مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، گفتگو میں انہوں نے اس طرح سے کہا
کہ بھئی بڑے مصروف ہیں ہم تو، صبح سے شام تک جناب مصروفیت رہتی ہے، شام کو لوگ آ جاتے ہیں، کسی کو پانی پہ پھکوانا ہوتا ہے، کسی کو پانی میں انگلی ڈلوانا ہوتی ہے، کسی کو سر پہ ہاتھ پھروانا ہوتا ہے۔ مطلب میں ان کی باتوں کو سن رہا تھا اور میں اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ جتنے کیجول انداز میں اس ساری کیفیت کو یہ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی بہت اہمیت نہیں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کے رسول سے لوگ پانی پہ آ کر پھکواتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پانی میں انگلی ڈلواتے تھے، لیکن کوئی مجھے بتا دے کہ اگر تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا آیا ہو کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر سے کہا ہو کہ یہ کام کریں، تاریخ میں کوئی ایک واقعہ مجھے دکھا دے کہ حضرت عمر سے کسی نے کہا ہو کہ یہ کریں، کسی صحابی رسول سے اگر کوئی یہ ثابت کر دے۔ اس لیے یہ تقدس، یہ مقام، یہ حیثیت دین میں صرف ایک ہستی کو تھی اور وہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ اس کے بعد ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو تنگ دائروں میں بند کیا، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی رہنما بھی ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فراہم نہیں کرتے، بلکہ وہ مزے لیتے ہیں اور مزے لے لے کے لوگوں کے سامنے ہماری بیوقوفیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو کیسے نادان لوگ ہیں، کیسے ناسمجھ لوگ ہیں کہ آج کے اس زمانے میں بھی ہم سے یہ کام کراتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے۔ اللہ نے انسان کو جو سب سے قیمتی چیز دی ہے وہ انسان کی عقل ہے، انسان کی عقل ہے۔ جب آپ اس عقل کو کسی کے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں، اس سے بڑا نادانی کا سودا آپ زندگی میں کبھی نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ عقل دی ہے سوچنے کے لیے، اللہ نے یہ عقل دی ہے سمجھنے کے لیے، اللہ نے یہ عقل دی ہے صحیح فیصلے کرنے کے لیے۔ تیسری بات جو حضرت ربیع بن عامر نے کہی وہ بھی آزادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمیں دنیا کی تنگیوں سے آزاد کر کر آخرت کی وسعتوں سے متعارف کرانے کے لیے، دنیا کی اس تنگ زندگی سے آزاد کرا کر آخرت کی وسعتوں سے متعارف کرانے کے لیے، اس لیے کہ آخرت خیروں و ابقا، وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بخدا یہ دنیا کی زندگی تو ہر آدمی کی گزر جائے گی، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس وقت میں اور آپ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، وہ جو چند آخری لمحات ہوں گے ہماری زندگی کے، اس پوری زندگی کی جو ڈاکومنٹری ہماری بنی ہے، اس ڈاکومنٹری کا خلاصہ، اس فلم کا خلاصہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے چلایا جائے گا۔ اس لمحے اللہ سے دعا کریں کہ آپ فخر کے ساتھ جا سکیں کہ میں نے بہت اچھی زندگی گزاری، میں نے بھرپور زندگی گزاری، ورث زندگی گزاری، اور میں اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گا تو انشاءاللہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے گا، اور فرشتے مجھ سے یہ بات کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ دنیا کی تنگیوں سے آزادی، یہ تیسری آزادی تھی میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے عزیزوں۔ دوسرا دائرہ جس پر میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایز اے چیلنج، پہلا دائرہ آپ میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے بات کی کہ اصل چیز دین سے دوری ہے، اور اس دین سے دوری کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسرا چیلنج جو ہمارا ہے وہ سوشل میڈیا کا چیلنج ہے۔ دیکھیں، مارکیٹنگ میں جب ہم کسی کو چیزیں بیچتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ خریدیں، تو اس میں جو ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے، ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، یہ چوہے ہوتے ہیں نا، چوہوں کو کہا گیا کہ یہ جو لیور ہے اس کو جب بھی تم دباؤ گے تو تمہیں انعام ملے گا، کھانا ملے گا۔ جانوروں کی ٹریننگ جس طرح کی جاتی ہے، تو چوہا جب بھی اس لیور کو دباتا تھا اس کو کھانا ملتا تھا، وہ خوش ہو جاتا تھا۔
تجربہ کرنے والوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ لیور کا یہ جو چوہے کو کھانا ملتا ہے یہ تو بڑا پریڈکٹیبل ہو گیا، اسے پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی دباؤں کا کھانا مل جاتا ہے۔ تجربہ یہ کرتے ہیں کہ کبھی اس کو کھانا دیتے ہیں اور کبھی اس کو کھانا نہیں دیتے، دیکھتے ہیں پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ تو جب بھی چوہے نے لیور کو دبایا، کبھی کھانا مل گیا کبھی کھانا نہیں ملا، تو نتیجتاً ہوا کیا؟ اس چوہے نے مسلسل اس لیور کو دبانا شروع کر دیا، پاگلوں کی طرح۔ اس طرح آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے نا، وہ دیوانوں کی طرح اس کو چونکہ کھانا چاہیے تھا، اسے پتہ نہیں کب ملے گا کب نہیں ملے گا، تو اس نے اس کو دبانا شروع کیا۔ اسے ہم کہتے ہیں ڈوپامین افیکٹ۔ میں تھوڑی سی میڈیکل میں پڑھا دوں نا آپ کو۔ ڈوپامین افیکٹ یہی ہے، بالکل یہی کام ہے جو سوشل میڈیا کرتی ہے۔ کبھی آپ کو ایکنالجمنٹ ملے گی، کبھی آپ کو اپریسیشن ملے گا، کبھی کوئی کہے گا واہ واہ، کبھی کوئی کہے گا نہیں۔ لیکن یہ جو ہارمون ہے نا ہمارے جسم میں، جسے ڈوپامین کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے آپ کے اندر خواہشات پیدا کرنا۔ اس کا کام آپ کو خوش کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، میں اور آپ سب تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے آئی فون خریدنا ہے۔ جس دن تک آپ آئی فون خریدتے ہیں اس دن تک آپ بڑے خوش ہیں کہ مجھے خریدنا ہے، مجھے خریدنا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آپ کی خواہش پوری ہوتی ہے، وہ خوشی کا گراف نیچے آ جاتا ہے، اس لیے کہ اب ایک نئی خواہش آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں لوگوں نے ایک تجربہ کیا، یہ جو بڑے بڑے سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو مہنگی ترین کار ہے نا، اس کو ہم کیش پہ خریدیں، مہنگی ترین کار کو کیش پہ خریدیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب وہ آدمی اپنی محنت کر کر پیسے کما کر ڈیلرشپ پہ جاتا ہے، جو ہاں دکان پہ گاڑیاں بکتی ہیں، گاڑی خریدتا ہے، گاڑی خرید کر ابھی وہ پارکنگ سے باہر بھی نہیں نکلتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار تھوڑے دن اور انتظار کر لیتا تو اس سے زیادہ اچھی گاڑی خریدتا۔ ابھی پارکنگ لاٹ سے نکلا بھی نہیں ہے، لیکن اگلی خواہش بالکل تر و تازہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا نے حقیقت میں ہمارے ساتھ یہی معاملہ کیا ہوا ہے۔ جو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، ہم ایک چیز ہے جس میں ہم اپنا مال جلاتے ہیں، اور ایک چیز ہے جس میں ہم اپنا دل جلاتے ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا کا فینومینا تو اب بڑھ گیا اس کی وجہ سے، ورنہ یہ پہلے بھی کرتے تھے۔ ہم اپنا مال جلاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بڑا گھر اس لیے بناؤں گا کہ لوگوں کو پتہ چلے میرا بڑا گھر ہے، بڑی کار اس لیے لوں گا کہ لوگوں کو پتہ چلے، اچھے کپڑے اس لیے پہنوں گا کہ لوگوں کو دکھاؤں۔ اسے میں کہتا ہوں مال کا جلانا۔ اپنا مال آپ جلا رہے ہیں اوروں کو دکھانے کے لیے، اور دوسرا معاملہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا دل جلاتے ہیں۔ ارے یار دیکھو، اس کو یہ مل گیا اور مجھے نہیں ملا، اس کو دیکھو اس کے بچے اتنا پڑھ لکھ گئے اور میرے بچوں کو دیکھو بالکل نہیں پڑھے لکھے، ان کو دیکھو کہ وہ کہاں پہنچ گئے اور ہمیں دیکھو کہاں پہنچ گئے، انہیں دیکھو کہ وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ اسے میں کہتا ہوں دل کا جلانا۔ بہترین راستہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں، تقدیر میں جو چیز لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جائیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ آپ اگر، اور یہ گارنٹیڈ ہے، دیکھیں اللہ نے کسی چیز کی گارنٹی نہیں دی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے تو پھر آپ کو اس میں جو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ملتا ہے وہ انسان کو سکون ملتا ہے کہ اللہ مجھے جس حال میں رکھنا چاہتا ہے، اللہ کا بہت شکر ہے میں آج بھی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہوں۔ اور آپ جب بھی اپنا کمپیریزن کریں گے، اور جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیزیں سکھائیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ نسخے ہیں، سونے سے لکھے جانے والے نسخے ہیں۔ آپ نے کہا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ لیکن اب ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا،
کہ دنیا کے معاملے میں ہم اوپر والے کو دیکھ کے دل جلا رہے ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں، ارے وہ تو نماز نہیں پڑھتا، میں کم از کم ایک وقت کی نماز تو پڑھتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ، میں تو کم از کم دن میں 4 دفعہ جھوٹ بولتا ہوں۔ تو تیسری چیز جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، میرے بھائی جو مجھ سے میرے آنے سے پہلے ترانہ پڑھ رہے تھے نظم، بخدا مجھے اور آپ کو صبح اور شام مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص دعائیں کرنی چاہیے۔ میں آج دنیا بھر میں گھوم کے یہ بات دیکھتا ہوں کہ لوگ بے مقصدیت کی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں نے زندگی میں کوئی مقصد نہیں بنایا ہوا ہوتا، چھوٹے چھوٹے مقصد کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ جو اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، بھائی زندگی میں کیا کیا، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا کیا زندگی میں، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ 99.9% لوگوں کی زندگی اس دائرے میں گھومتی ہے، لیکن آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ نہیں، اگر جینا ہے تو کسی بڑے مقصد کے لیے جینا ہے، اور یہ وہ مقصد ہے جس کے بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب نے کہا نا کہ اس کا پہلا قدم بھی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پیر اس راستے میں گرد آلود کیے ہوں، ان کا مقام میں آپ کو بتاؤں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک عالم اور ایک زاہد اور عابد میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، زاہد اور عابد کہتے ہیں وہ آدمی جو ہر وقت عبادت میں لگا رہے، تہجد گزار، نمازوں میں پڑھنا، تسبیح، مناجات، وہ زاہد اور عابد ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے، زاہد اور عابد ہے اور عالم میں کتنا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ آپ نے کہا کہ زاہد اور عابد اور عالم میں اتنا فرق ہے جتنا تمہارے عام مسلمان میں اور مجھ میں فرق ہے۔ میری بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے بات کو شروع کیا ہے، ذرا غور سے سنیے آپ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہر وقت کا عبادت گزار ہے، زاہد عابد، یہ اس عام مسلمان کی طرح ہے جو عام مسلمان ہے تمہارے درمیان، اور عالم جو ہے اس کی حیثیت وہ ہے جو میری حیثیت ہے تمہارے درمیان۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنے دن و رات لگاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے پیر گرد آلود کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انصار اللہ ہیں، کہ ہم اللہ کے دین کے انصار ہیں، وہ لوگ کہ جو صبح شام اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو، اللہ کے دین کو سربلندی حاصل ہو۔ اب آپ ان کا مقام کا اندازہ لگائیے، ایک عالم اور وہ آدمی کہ جس نے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی کو بنا لیا ہو۔ میں کہتا ہوں بخدا وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ان کی غرض صرف اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی حمایت ہے، ان کی غرض صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، ان سے زیادہ خوش نصیب انسان دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے۔ ہم لوگ شکوے کرتے ہیں تحریک سے، جماعت سے، خدا اس تحریک نے اور جماعت نے تو ہمیں کچرے سے نکال کر ایک بہت بڑے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، ورنہ میرے اور آپ کا کیا حشر ہو رہا ہوتا؟ ہم بھی دنیا داروں کی طرح 2 روپے کمانے کے لیے، 2 روپے کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی زندگی گزارنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ بس صبح شام ایک ہی ہے، دنیا دنیا دنیا، اس کے مقابلے میں دین آپ کی ترجیح بن جائے، اللہ کی دین کی سربلندی آپ کی ترجیح بن جائے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے، یہ آپ کو وہ مقام دے گا آخرت کے دن انشاءاللہ کہ آپ اور میں اللہ سے خوش ہو جائیں گے کہ جب آپ اور میں اپنا اجر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں،
ایک بڑے مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو لائیں، لوگوں کے لیے دین کو آسان بنائیں، لوگوں کو دین کی تنگیوں سے آزاد کرائیں، اور آج فکر کریں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو دین کے قریب لا سکتے ہیں۔ میں تو علماء سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے آپس کے اختلافات ہیں، ان اختلافات، یہ تو چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں جو آپ لڑ رہے ہیں آپس میں، پوری نسلیں دین سے دور جا رہی ہیں، پوری نسلیں دین سے دور جا رہی ہیں۔ تو لہذا فکر اس بات کی کریں کہ آپس میں اتحاد پیدا کریں، لوگ اس آئندہ نسل کی فکر کریں، تو انشاءاللہ اسلام کا مستقبل روشن مستقبل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔